کالر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ضریاب صاحب. السلام علیکم جی. کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ السلام علیکم. جی جی حسن سہیل بٹ لاہور سے. جی جی فرمائیے. فرسٹلی میرا کوشچن ریسپیکٹڈ اسکالر سے ہے, اسپیسیفکلی ضریاب بھائی سے ہے. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین ہوا اینڈ یشا؟ دونوں کا مطلب دیکھا جائے تو بنتا ہے ول یا ڈیزائر. اور جو ہوا ہے قرآن میں سورہ فرقان میں آیت نمبر 43 میں مینشنڈ ہے کہ اس شخص کو دیکھا جس نے خواہش نفس کو خدا بنا لیا ہوا ہے. یہ ہوا کا ورڈ اسپیسیفکلی یوز ہوا ہوا ہے سورہ فرقان میں. سیکنڈ میں پیرلل میں اگر ہم دیکھیں تو جیسے ہے قرآن میں سورہ شورا میں یخلق ما یشاء, ہی کریٹس اکارڈنگ ٹو ہز ول. تو کیا ہم یہ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ ہوا از ایسوسیٹیڈ ود نفس اور یشاء کو ہم اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ایڈیشنل کوشچن یہ ہے کہ عالم ارواح میں ہم لوگ کی ڈیزائر تھی کہ ہم دنیا میں آ کے اللہ کا مقصد پورا کریں گے. دنیا میں بھی ہمارے ڈیزائرز ہیں, لائک مٹیریلسٹک ڈیزائرز ہیں. تو جنت میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم لوگ جو بھی ہم سوچیں گے اللہ تعالیٰ وہ خواہش پوری کرے گا. تو کیا اٹ مینس کہ جنت میں ڈیزائرز ختم ہو جائے گی اگر ساری خواہش پوری ہو رہی ہے ہماری تو ڈیزائر ختم ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. آپ کے سوال کا دو حصے ہیں آپ کے. میرا خیال یہ ہوا نہیں ہوا کا لفظ ہوگا جو ہے نا. جی ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھ لیں انہوں نے ضریاب بھائی کا کہا تھا, اگر آپ کر رہے ہیں ضریاب کے دو حصے ہیں سوالات کے. دیکھیں یہ تقسیم, یہ جو لفظ ہے ہوا جس کو خواہشات نفسانی کے ضمن میں یہ آیا ہے, اور انشاء جو ہے یہ انہوں نے کہا ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت بھی پڑھی بھائی نے کہ یہ اللہ رب العزت کے لیے. تو یہ خصوصیت نہیں ہے, اللہ کے لیے یہ بھی لفظ آیا اور بندے کے لیے. فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر, جو چاہتا ہے ایمان لے آئے, جو چاہتا ہے کر. تو یہ دونوں الگ الگ مختلف اصطلاحات ہیں, لیکن جو ہوا کا لفظ ہے اس میں وہ لفظ پست ہے اپنے معنی اور مفہوم میں. اس میں خواہشات نفس کے اندر جو اس کا اسفل پہلو ہے, جو گھٹیا پہلو ہے خواہشات کے اندر, جو اس کا یعنی سمجھ لیں کہ جس کے اندر نفسانی خواہشات کے اندر نفسانیت کا غلبہ ہو, وہ والا پہلو ہے جو ہوا کے اندر پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ لفظ خاص ہے خواہش نفسانی کے لیے. یہ قرآن میں آیا, حدیث میں آیا, بلکہ امام نووی نے اور جو محدثین ہیں انہوں نے جو اپنی کتب میں مثلا ریاض الصالحین میں ابواب باندھے, تو انہوں نے ابواب میں باندھے کہ خواہش نفس ہوا کا لفظ ہے. خواہش نفس کو ضبط کرنے کے طریقے جو حدیث اور قرآن کے اندر آئی, تو یہ مخصوص ہے. لیکن جو انشاء ہے وہ مخصوص نہیں ہے, وہ اللہ اور بندے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہوا اللہ کے لیے نہیں استعمال ہوتا, وہ اللہ کی شان کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. تو پہلی بات تو یہ تھی. دوسرا سوال اس میں کون سا تھا بھلا؟ دوسرا سوال انہوں نے کہا تھا کہ جنت میں ایسا ہی ہے جی. ضریاب صاحب آپ کو سنائی دیا ہے؟ جی جی ہاں جی جی. دوسرا سوال یہ جنت کے حوالے سے انہوں نے کوئی بات کی تھی میرا خیال. جی جی. دوسرا سوال ان کا تھا کہ ابلیس کا کوئی نہیں, ذکر. انہوں نے یہ کہا تھا میرا خیال ہے کہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو ہماری خواہشات تو چونکہ جب ساری پوری ہاں وہ سب خواہشات کے جنت میں جو چاہیں گے خواہشات ختم ہو خواہشات. دیکھیں یہ ایک بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, یہ بڑی لطیف بات ہے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا سورہ ملک میں, ٹھیک ہے, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اب بڑا زبردست ربط ہے. پہلے وہ کہہ رہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک, اب یہ ملک میں یہاں کا ملک اور حاکمیت بھی شامل ہے, علاقے بھی. ٹھیک ہے. وہو علی کل شیء قدیر, جو ہر شے پر قادر ہے, قدرت رکھتا ہے, کمزور نہیں ہے. والذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, یہ ہے بنیادی امتحان. یعنی خلق الموت والحیات, یہ موت اور یہ حیات ہے, اور لیبلوکم ایکم, اس کے درمیان جو دورانیہ ہے یہ آزمائش طے کرے گی کہ کون ایبل ہے فار دا جنہ, کون ڈس ایبل ہے فار دا جنہ, کون کوالیفائی کرتا ہے اور کون ڈسکوالیفائی. دیکھیں اللہ نے ایک گھر بنایا, وہ امن کا گھر ہے, سکون کا گھر ہے. اللہ کو مہذب لوگ چاہیے وہاں داخل کرنے کے لیے, جن کے اخلاق میں بھی تہذیب ہو, جن کے فکر بھی بڑی معتدل اور مہذب, جن کو دشمنی کے آداب بھی آتی ہوں اور دوستی کے آداب بھی آتی ہوں, جن کو حقوق و فرائض کا بھی پاس ہو, جن کے اندر حیا, جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حیا دین کی بنیاد ہے اور بنیادی شعبوں میں سے, جس کے اندر یہ چیز ہو. تو یہ کریکٹرسٹکس ہیں جس کی بنیاد پہ اللہ ایک مہذب مومن کے ایمان کا امتحان کر کے طے کرتا ہے اس نے وہاں پہ جانا ہے. اچھا
اب جو ہے ہی تہذیب یافتہ، جس کا نفس اتنا تہذیب یافتہ ہے اور جس نے یہاں پہ اتنا اپنے آپ کو منظم کر لیا ہے، وہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ وہاں جو چاہے وہ کرے. اب دیکھیں نا وہ کیا کہتے ہیں، خدا کے تیرے محکوم بندوں کی، زریاب بھائی اقبال نے کہا تھا، تیرے محکوم بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں جینے کی پابندی، مرنے کی پابندی، وہاں جینے کی پابندی. تو لہٰذا اللہ ایک پابندی لگاتا ہے. حضور نے فرمایا، اللہ نے حضور علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف میں ہے ترغیب و ترہیب میں، حضور نے فرمایا اللہ بندے پر دو خوف اکٹھے نہیں کرتا. جو دنیا میں اللہ کے خوف سے رہے گا وہ آخرت میں اللہ کے خوف سے بری ہوگا، امن میں ہوگا. اور جو دنیا میں اللہ کے خوف سے بری ہوگا وہ آخرت میں اللہ کے خوف میں ہوگا. تو یہ ہم نے چوز کرنا ہے کہ آپ نے کس راستے پر جانا ہے. جی ذرا آپ صاحب دیکھیں کتنی خوبصورت بات کی ہے انہوں نے. مجھے آقا علیہ السلام کی ایک حدیث یاد آئی جو حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی میں اب اللہ تعالیٰ کا بڑا خوبصورت ڈائلیکٹ آتا ہے. جب حدیث قدسی آتی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے اولیاء کو برا مت بولو، میرے اولیاء سے کے بارے میں برا مت بولو ورنہ میں تم سے جنگ میں اتر آؤں گا. اعلان جنگ کرتا ہوں. واہ 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 واہ. یعنی یہ کون سی جنگ ہے جو آج تک ہم نے صفحہ ہستی پہ کسی ہسٹری میں نہیں دیکھی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتر آئیں گے. یہ وہ جنگ ہے کہ میں تم سے جنگ میں اتر آؤں گا اگر تم نے میرے اولیاء کو برا بولا. کیونکہ اولیاء میرے وہ لوگ ہیں جو اپنی خواہش میری خواہش کے اوپر قربان کر دیتے ہیں. وہ ویسے بن جاتے ہیں جیسے میری خواہش ہوتی ہے. پھر وہ نہیں بولتے، وہ میں بول رہا ہوتا. کیا بات. وہ نہیں سنتے، وہ میں سن رہا ہوتا ہوں. کیا خوب ان کے ہاتھ نہیں ہے، وہ میرے. اور سب سے خطرناک بات میں آپ کو جو بتاتا ہوں اس حدیث کی، اور یہ وہ جو جنہوں نے سوال پوچھا ہے وہ آئی ہوپ کہ وہ غور سے سنیں. اس کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں پہلے کیا بتا رہے ہیں کہ اس کے ہاتھ میرے ہاتھ ہیں، وہ بول رہا ہے تو میں بول رہا ہوں، وہ سن رہا ہے تو میں سن رہا ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس حدیث قدسی میں کہ اس کو موت پسند نہیں ہے. سمجھیے گا، یہ بڑا باریک نقطے پہ لے کے جا رہا ہوں. اس کو موت پسند نہیں ہے. کیوں؟ یہ اب میں آپ کو ایکسپلینیشن دے رہا ہوں اس کی. کیونکہ جب ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہیں، زبان اللہ کی زبان ہے، تو احساس بھی اللہ کا احساس ہے. وہ چاہ نہیں رہا کہ اللہ موت کا ذائقہ چکھے. آپ سمجھیے گا میری بات، بڑے خطرناک نقطے پہ لے کے جا رہا ہوں. وہ جو کچھ محسوس کر رہا ہے وہ رب محسوس کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ موت سے دور رہ رہا ہے، اس کو موت بالکل پسند نہیں ہے. پھر بھی وہ موت اس نے چکھنی ہے. تو میں اس کو جب موت دیتا ہوں تو یہ سوچ کے کہ میرے اس ولی کو، میرے اس دوست کو یہ ذائقہ وہ مجھے نہیں دینا چاہ رہا، اور وہ پھر بھی لینا ہے اس نے وہ ذائقہ. اب دیکھیں ہو کیا رہا ہے. جب انسان اپنے آپ کو اللہ کی مرضی بنا دیتا ہے، اللہ کی رضا بنا دیتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں صرف وہ میرا بولنا چالنا سب کچھ اللہ کی مرضی پہ ہوگا، تو وہ چلتی پھرتی اللہ کی رضا ہوتا ہے. اس اللہ کی رضا میں پھر وہ سب ذائقے وہ دے رہا ہوتا ہے، وہ سب چیزیں اللہ کے فیصلے کے مطابق لے رہا ہوتا ہے. پھر کیا جنت، تو کیا جہنم، تو کیا حساب، تو کیا برزخ. وہ تو اس درجے پہ آ جاتا ہے جس درجے پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے، یہ میں ہوں. یہ حدیث قدسی ہے، اور یہ سیاہ سطح کی صحیح حدیث قدسی، اور اتنی خوبصورت حدیث ہے کہ اس کے اوپر اگر سوال سمجھنے والے کچھ سوال کا جواب سمجھ آ جائے کہ آپ نے جب اپنے آپ کو اپنا آپ سمجھنا چھوڑ دیا، رب کا سمجھ لیا، اور آپ نے کہا اب یہ میرا جسد خاکی وہی کچھ کرے گا جو میرا رب کہے گا، تو اس کے بعد آپ جنت دوزخ اور یہ چیزیں جو ہیں یہ بے معنی ہو جاتی ہیں. آپ کہتے ہیں میں رب کی رضا ہو گیا ہوں. پھر آپ کا نفس بھی رب کی رضا ہے، آپ کی روح بھی رب کی رضا ہے، آپ کا جسد بھی رب کی رضا ہے. یہ تینوں فورسز لے کے آپ اللہ تعالیٰ کے وہ مجاہد بن کے دنیا میں اترتے ہیں جو کر رہا ہوتا ہے وہ رب کروا رہا ہے.